تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور لاکھوں درود و سلام اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد، ہر ایمان والا، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبوب ہیں، اور ان کے مقابلے میں میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ لیکن اصلی محبت، الفت اور اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرمان پر، اللہ کے نبی کے حکموں پر قربان ہونے کا تجربہ جب ہوتا ہے، جب کوئی پریکٹیکل کہیں کسی پر آ پڑے، جب کسی امتحان میں بندہ مبتلا ہو جائے، جب کوئی آزمائش آ جائے، تب پتہ چلتا ہے اصلی میں کتنا محب خدا ہوں، کتنا محب رسول ہوں۔ ابھی چند آیات میں نے جو تلاوت کی ہیں، میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ قُل لَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، غور سے سننا، دھیان دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام پاک کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے، لو کان آباؤکم، اگر تم کو تمہارے باپ دادا میں سب آ گئے، اگلے پچھلے، قل لو کان آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، بیٹے پوتے سب، نواسے نواسی سب، و اخوانکم، اور تمہارے تمام بھائی بند، تمہارے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماما زاد بھائی، جتنے بھی تمہارے بھائی بند ہیں وہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، چاہے ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، جتنی بھی تمہارے نکاح میں جو عورتیں رہی ہیں وہ عشیرتکم، اور تمہارے تمام رشتے ناتے دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال دولت جو تم نے پوری زندگی جمع کیا ہے، کمایا ہے، ذخیرہ بنا رکھا ہے، جوڑا ہے، وہ سارا مال۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جو تمہارا بزنس، بیوپار، کھیتی باڑی، جو بھی کاروبار ہے، جس کاروبار کے جو ہے مندہ ہونے سے تمہیں خوف رہتا ہے، جس کاروبار کا ہر وقت تمہیں فکر رہتا ہے، جس کاروبار میں تم لگے ہوئے ہو، چاہے تم تجارت پیشہ ہو، چاہے تم جو ہے زراعت پیشہ ہو، چاہے تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا دکانداری کرتے ہو، بزنس بیوپار کرتے ہو، فیکٹری چلاتے ہو، کارخانے چلاتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، وہ جو تمہارا سارا بزنس بیوپار ہے وہ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، وہ حویلیاں، وہ مکانات جن کو تم بڑے پیار سے بناتے ہو، جن میں تم بڑھیا بڑھیا ٹائلیں لگاتے ہو، خوبصورت جن میں چپس بچھاتے ہو، وہ تمام کی تمام، اگر تم یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں، اگر ان تمام چیزیں تمہاری اللہ اور اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تم کو پیاری ہیں، تو تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان تمام چیزوں سے اگر تم کو پیار زیادہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، شریعت محمدیہ سے، تو پھر تمہارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، پھر تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ اب اس کا
प्रैक्टिकल कैसे हो, पता कैसे चले कि मैं ईमान वाला हूँ कि नहीं हूँ। दावा तो मैं सब करते हैं। आइए कुछ सहाबा किराम की तारीख़ देखते हैं, उनकी तारीख़ें पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ते हैं, उनके हालात पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा को किरदार क्या था, उनकी मोहब्बत अल्लाह के नबी से कैसी थी, अल्लाह की ज़ात से कैसी मोहब्बत थी। वाक़यात तो बहुत हैं, किस्से तो बहुत हैं सहाबा किराम के, सहाबियात के। चंद एक बयान करते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा कि इस्लाम पे चलना कैसा है, इस्लाम की कसौटी क्या है, मोमिन कौन होता है, कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। और अपने आप को हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, अपने आप को हम कहाँ पाते हैं। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के एक सहाबी हैं। जब लोग ईमान में दाखिल हो रहे थे उस वक्त इनका 11वां नंबर है। हज़रत अबू सलमा का ईमान लाने में 11वां नंबर है। 11वें नंबर पे ये मुसलमान हो गए थे। इसका मतलब शुरुआत में ही ईमान ले आए थे, जवान थे बिल्कुल। शादी इनकी हो गई थी। अब जब कुफ़ार मक्का ने ज़्यादा परेशान किया, ज़्यादा तंग किया, जो लोग ईमान ले आते थे उनकी ज़िंदगी को दो भर कर दिया था। उनको जो है, जो गुलाम थे बाहर के, तो उनको तो मारते थे, पीटते थे, उनकी मशकें बांध बांध के पटक देते थे। जो वहाँ के मकामी थे, इनके ख़ानदान के थे, कुनबे कबीले के थे, उनके लिए भी जो है माँ बाप जो उनके थे वो परेशानी का बाइस बने थे। तो उन घरों में से निकाल देते थे, ताड़ देते थे, मारते थे, पीटते थे। हज़रत अबू सलमा, इनका वहाँ एक बच्चा भी हो गया था, एक बेटा पैदा हुआ। ये इस खुशी में कि अब तो मक्का में मुसलमानों का गलबा है, ये हबशा से वापस मक्का आ गए। आजमाइशों का जब दौर शुरू होता है, जब कोई न कोई बहाने बन जाते हैं। ये मक्का आ गए। मक्का में आकर के इन्होंने देखा कि यहाँ तो हालात बहुत ख़राब हैं। कुफ़ार मक्का का वही हाल है, वही हालत उनकी है, वही जुल्म ज़्यादती है, वही मुसलमानों को परेशान करने का आलम है। इन्होंने इरादा कर लिया कि हम भी जो है मदीना निकल चले। हज़रत अबू सलमा ने एक ऊँटनी ली, उस पर कजावा रखा, कुछ थोड़ा बहुत जो सामान था सफ़र का जो होता है छोटा मोटा, वो सामान रखा, अपनी बीवी को बिठाया, खुद बैठे, और बेटा गोदी में है माँ के, और ये मक्का से मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं, मक्का से निकल रहे हैं। ज़रा देखिए, गौर कीजिए, हम कहाँ खड़े हैं, इस्लाम के कौन से कोने में हैं, ईमान की कौन सी शाखें हमारी। ये जब मक्का से निकलने लगे तो कुफ़ार मक्का को पता चला कि अबू सलमा और उम्मे सलमा दोनों मियाँ बीवी मदीना के लिए हिजरत करने जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो फौरन जो इसकी ससुराल वाले थे वो भी पहुँच गए, जो इसके भाई बंद थे वो भी पहुँच गए। इसकी ससुराल वालों ने तो ये कह दिया कि तू हमारी बेटी को लेकर के कहाँ उजाड़ों में जा रहा है, कहाँ परेशानियों में ये जगह दर दर की ठोकर खाती फिरेगी, हम अपनी बेटी को नहीं देंगे। तू जाता है तो जा, लेकिन हम अपनी बेटी को नहीं देंगे। और उन्होंने उम्मे सलमा को उसके भाइयों ने इससे छीन लिया, और वो इसका बेटा भी उसकी गोदी में था। इतनी देर में वो आ गए, कौन? इसके भाई बंद। उन्होंने उनसे कहा, इसकी ससुराल वालों से, कि देखो ये तुम्हारी बेटी है, तुमने अपनी बेटी हासिल कर ली, ये जो इसकी गोद में है ये हमारा बेटा है, इसको हम नहीं देंगे। तुम अपनी बेटी को ले जाओ, लेकिन हम इसके बच्चे को नहीं देंगे तुम्हें। देखिए, आजमाइशें ये होती हैं। अब अबू सलमा अकेले खड़े रह गए, बीवी भी छिन गई, बेटा भी छिन गया। बीवी को उसके मेके वाले ले गए और बेटे को उसके ददियाल वाले
وہ لے گئے، اور اس نے اپنا ارادہ ترک نہیں کیا کہ ماں بیوی کی محبت میں یا بیٹے کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دی، اور یہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ چل کر کے مدینہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب ان کی بیوی کا یہ حال ہے کہ وہ روز صبح کے ٹائم آتی ہیں اس جگہ پر جہاں یہ بچھڑے تھے، جہاں سے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو چھینا گیا تھا، اس جگہ آتی ہیں، دن بھر وہاں روتی رہتی ہے بیچاری، اور شام کو پھر گھر چلی جاتی ہے۔ اس کا یہ وتیرہ تھا۔ لوگوں نے کہا اس کے بھائیوں سے، کہہ رہے اس لڑکی کو تم جان سے مار دو گے، یہ تو گھڑی بہت پریشان ہے بیچاری، یہ روز آتی ہے، روز یہاں آ کر کے روتی رہتی ہے، سارے دن یہ روتی رہتی ہے، اور شام کو روتی روتی پھر گھر جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، جو کچھ ہو گیا ہوگا، اس کو چھوڑو نا، اس کو بھی پہنچا دو وہاں کسی طرح۔ یہ مہینہ 2 مہینہ یہ ماجرا چلتا رہا۔ وہ بیچاری روز آتی اور اس مقام پر آ کر روز روتی 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 واپس اپنے گھر کو چلی جاتی۔ اس کا بیٹا بھی ان کے پاس تھا۔ جب اس کے بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یار ٹھیک ہے، بات تو لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ رو رو کے مر جائے گی، ہمارے سر پڑ جائے گی، چلو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑو، اس کو کہہ دیں کہ تو جانا چاہے تو کوئی اپنا رستہ دیکھ لے، چلی جا۔ اب انہوں نے تو اس کو اجازت دے دی، بھائیوں نے تو، لیکن اب بغیر بیٹے کے کیسے جائے؟ اب وہاں جا کر کے بیچاری نے رویا جھینکنا، ان سے بہت کچھ عاجزی انکساری کری کہ میرا بیٹا مجھے دے دیو، میرے بھائیوں نے مجھے اجازت دے دی ہے تو میرا بیٹا مجھے دے دیو۔ خیر ان کی سمجھ میں بھی بات آ گئی، انہوں نے سوچا کہ جب اس کے بھائی راضی ہو گئے ہیں تو تم اس کے بیٹے کو دے دو۔ دیکھو اسلام کے راستے میں آزمائشیں کیسی کیسی آتی ہیں پتہ جب چلتا، اصلیت جب کوئی واسطہ پڑے۔ اپنے من میں تو ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، بہت بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے بنتے ہیں، اللہ کے رسول کے محب رسول بنتے ہیں، بڑے فدائی بنتے ہیں، لیکن ہماری جان پر جب بنے، جب پتہ چلتا ہے اصل حقیقت کیا ہے، ہمارا ایمان کی کسوٹی جب تلتی ہے، جب اس کا وزن ہوتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ تیرے وزن ایمان میں کتنا وزن ہے۔ وہ بچہ بھی انہوں نے اس کو دے دیا۔ اب یہ اپنے بچے کو گود میں لے کر 450 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینے کا، کوئی ریل ٹرین بس کچھ نہیں ہے، اونٹوں کا سفر ہے۔ ایک اونٹ کی اس کو انہوں نے ویوستھا کر دی، ایک اونٹ کا انتظام کر دیا، لیکن اکیلی عورت۔ دیکھیے ان ظالموں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اتنا بھی نہیں سوچا کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ بھیج دیں کہ جو اس کو پہنچا کے آ جائے۔ اتنے سخت دل، مکہ کے لوگ اتنے سخت دل ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کسی بندے کو مزدور کر کے بھیج دیتے تو حفاظت سے پہنچ تو جاتی، کسی کو نہیں بھیجا، اکیلی کو چھوڑ دیا کہ تو جانا چاہے تو چلی جا، جہاں مرے مر جا، مر جائے مر جائے، بچ جائے بچ جائے، ہمیں تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں، جب تو ہمارے دھرم سے نکل گئی، ہمارے دین سے نکل گئی تو ہماری تو کچھ نہیں لگتی۔ یہ ہوتی ہیں آزمائشیں۔ اب یہ وہاں سے جب نکلی ہے، ایک ہیں حضرت ابو طلحہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طلحہ اس کے پریوار کے کوئی چاچا تھا، ان میں کوئی اس کے بھائی لگتے تھے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی اکیلی بیچاری کہاں جائے گی، وہ اس کو لے کر کے چلا ہے، اور اس نے اس کو مدینے پہنچایا۔ جب وہ قبا میں تھے اللہ کے نبی، اس وقت مدینے میں نہیں پہنچے تھے۔ قبا مدینے سے دور الگ ایک جگہ ہے، تو قبا مسجد ہے، وہاں حاجی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب جاتے ہیں قبا میں، نمازیں پڑھ کے آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں اس مقام کی۔ سب سے پہلی مسجد جو بنی دنیا میں وہ قبا مسجد، اللہ کے نبی مسجد نبی بعد میں بنی، پہلی بنیاد قبا میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے آئے تو بیت اللہ ہے، وہ تو خیر قدیمی ہے ہی، لیکن بیت اللہ کے بعد جو مسجد بنائی گئی وہ قبا ہے۔
قبا کے جب قریب آ گئے تو ابو طلحہ نے کہا کہ بہن اب وہ تیری جگہ آ گئی ہے اور یہاں تجھے ابو سلمہ بھی مل جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں ہوں گے، اب تو چلی جائے، یہ سامنے جو بستی ہے یہ ان کی ہے، وہ چھوڑ کر کے اس کو واپس آ گیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی تک، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تب جا کر کے یہ پہنچی، اور اس طرح ان تکلیفوں اور ان مصیبتوں کے بعد اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم بھائی اس طرح کی کوئی آزمائش آ جائے تو کیا ہم اسلام پر دستور قائم رہ سکیں گے؟ یہاں اللہ نے جو فرمایا کہ اپنے بیٹوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنی برادری سے بھی، اپنی بیوی سے بھی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی لازمی ہے جب تو تیرا ایمان ہے۔